یہ ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیتے ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جہیز میں ٹی وی اے سی فریج وغیرہ دیے سسرال والے چوری کی ڈیوٹی سے چلا رہے ہیں، کیا ماں باپ گنہگار ہوں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بچی کو جہیز میں ٹی وی فریج اے سی وغیرہ دیا اور اب وہاں سے خبر آ رہی کہ بچی کی سسرال والے اسے چوری کی بجلی سے چلا رہے ہیں، کیا اس میں ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا جنہوں نے جہیز میں چیزیں دی بجلی سے چلنے والی؟ بالکل نہیں بھائی، انہوں نے تو اپنی بچی کو سامان دیا ہے، وہ کس طرح سے استعمال وہاں اس کے سسرال والے کر رہے ہیں وہ خود ذمہ دار ہوں گے، یہ تو بیکار کی بات ہے۔ ماں باپ نے تو اپنی خوشی سے اپنا حلال پیسہ لگا کے اسے دیا، اب وہ اسے حرام کر رہے ہیں یا حلال کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، اللہ کی جو پکڑ ہوگی انہی کے اوپر ہوگی، ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ماں باپ امیر ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکا جو ہے منع کرتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ شادی نہیں کرنا چاہتا، پڑھنا چاہتا ہے، اور ماں باپ اس کے چاہتے ہیں کہ یہ شادی کر لے، ماں باپ حیثیت والے ہیں، لڑکا چاہتا ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یہی سوال ہے نا؟ بھائی ایسا ہے، اگر ماں باپ کی پوزیشن اچھی ہے، ساؤنڈ ہے، اور وہ اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو نبی نے تو یہ فرمایا کہ تم نکاح کرو، نکاح عزت عافیت اور ایمان کو آدھا سیو کر دیتا ہے، مطلب آدھی سیفٹی ہے ایمان کی نکاح میں، تو میرے حساب سے تو اسے اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، نکاح کرے اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے، اور جب پڑھائی پوری ہو تو انشاءاللہ اپنے آپ وہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ جب ماں باپ امیر ہیں تو کوئی بزنس بھی کر سکتا ہے، جاب بھی کر سکتا ہے، تو وہ سارے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک سوال ہے، بہن کے باپ نے بیٹی کی شادی بچپن میں کسی سے وعدہ کر لیا، بڑے ہو کر بچی نے منع کر رہی ہے تو باپ غصہ کرتے ہیں کہ میری بات خراب ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ اچھا، کسی نے اپنی بچی کی شادی طے کر دی بچپن میں، بڑی ہو کے لڑکی منع کر رہی ہے، اسے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، اور اب باپ زبردستی کر رہا ہے کہ میری بات خراب ہوگی، میں نے وعدہ کر رکھا، تو یہ تو معاملہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو جی، ویسے تو اگر لڑکے میں کوئی کمی نہیں ہے تو اپنے باپ کی بات کا احترام کرنا چاہیے لڑکی کو، لیکن اگر لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے تو باپ کو بھی یہ چاہیے کہ ساری عمر وہ وہاں روتی رہے۔ میرے پاس ایسے کیس میرے اپنے سامنے اپنے رشتہ داروں میں کہ باپ نے زبردستی بچی کی شادی اپنے قریبی رشتہ داروں میں کر دی، اور وہ ساری عمر پچھتاتی رہے، روتی رہی، تڑپتی رہی، کبھی زندگی میں اسے سکون نہیں ملا۔ تو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے آپ کی بیٹی، اگر اسے وہ پسند نہیں ہے تو آپ کو کسی بھی قیمت پہ میرے حساب سے وہاں اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی جو بات ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ میں یہاں ذرا سا ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ علی سے فاطمہ کا رشتہ کر دیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تو بہت خوش ہوئے، لیکن صرف جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی سے تیرا نکاح کر دیا جائے، تیری کیا مرضی ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ تو اگلی بار جب وہ وحی لے کے آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام، تو انہوں نے پوچھا حضور اللہ کا ارادہ ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ میرا بھی ارادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک نبی ہوتے ہوئے اللہ کا حکم، جبرائیل جیسے فرشتے، پاک فرشتے رشتے کی بات بتا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ہاں نہیں کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کی جو خواہش ہے اس کا احترام، اس کی اجازت کا احترام، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ مثال ہے ہمارے معاشرے کے باپوں کے لیے کہ نبی نے ایک ایسی مثال پیش کر دی کہ اپنی بچیوں کی جو خواہش ہو، جو ان کی مرضی ہو، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ نبی نے ایسی مثال پیش کر دی کہ اللہ کا حکم تھا الگ ہے، اور اللہ کی طرف سے آفر تھی، لیکن اسے تھوڑا سا تاخیر کر کے جواب دیا جس سے کہ بچی کی مرضی شامل حال ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کے نکاح ان کی مرضی کے خلاف نہ کریں، ساری عمر وہ تڑپتے رہیں اور آپ بھی پھر تڑپتے رہیں۔ دعا یہ کریں کہ جہاں آپ اپنی بچی کا نکاح کریں وہاں سے آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں، اور وہ بھی اس کی بھی زندگی سکون سے گزرے۔ جناب اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور اس میں کچھ کھا پی سکتے ہیں اور دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے اور صحیح وقت کا کیا ہے؟
ان کا سوال یہ ہے جنابت کا غسل جو ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھو جی صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 3 بار ہاتھ دھونے ہیں، 3 بار کلی کرنی ہے، 3 بار جو نازک ہڈی ہے ناک کی اس تک پانی چڑھانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی گندگی دھونی ہے۔ اس ٹائم مٹی سے دھوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات، لیکن اب کیونکہ صابن آ گئے اور وہ مٹی کا اچھا بدل ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے، صفائی بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے مٹی سے، تو صابن سے آپ اپنی گندگی صاف کرنے کے بعد اس کے بعد وضو فرماتے تھے، اور وضو کے بعد پہلے دائیں کندھے پہ پانی 3 بار ڈالتے تھے، پھر بائیں کندھے پہ ڈالتے تھے، اور پھر سر سے پانی شروع کرتے تھے، پورا جسم اس طرح کہ پورا جسم بھیگ جائے، بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، بال مطلب کوئی بھی حصہ جسم کا بچا نہ رہے۔ یہ جنابت کا غسل ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کھا پی سکتے ہیں؟ بالکل کھا پی سکتے ہیں۔ اس حالت میں آپ وضو کر لیں، کلا کر لیں، سب آپ کام کر سکتے ہیں۔ عورتیں کچن میں بھی جا سکتی ہیں، مان لو بچے کا دودھ بنانا ہے، چولہا یوز کرنا ہے، برتن بھی چھو سکتی ہیں، ایسی نجاست نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جتنی جلدی اس کا جنابت کا غسل ہو زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ویسے تو اجازت ہے کہ آپ نے رات میں مان لو جنابت کی اور صبح تک آپ جو ہے غسل کر سکتے ہیں فجر سے پہلے اور آپ پھر فجر پڑھیں، فجر آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ غسل کریں، کیونکہ یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ بھی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم بھی غسل کیا ہے اور لیٹ بھی غسل کیا ہے، کیونکہ امت کی آسانی کے لیے حضور کی سنتیں ہمارے سامنے ہیں، تو اس لیے اجازت ہے کھانے پینے کی بھی۔ ہاں قرآن نہیں چھو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جنبی اور حیضہ جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ جنہیں حیض آتا ہو عورتوں کو، حیض آ رہا ہو یا جنہوں نے جنبہ کیا ہو عورت ہو یا مرد ہو، وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ بھائی کا سوال ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی مشین میں رکھا گیا، اذان نہ دے پائے اور انتقال کر گیا، کیا ہوتا ہے؟ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی مشین میں رکھا گیا، اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی، اور اب اس کے بارے میں وہیں ڈیتھ ہو گئی اس کی، تو اب کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں؟ بھائی اس کا نام رکھا جائے گا اور اس کی تدفین ہوگی، باقاعدہ نماز بھی ہوگی، اذان نہیں بھی دی گئی وہ مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی تدفین ہوگی، باقاعدہ کفن دفن ہوگا، اسی طرح سے اسے دفن کیا جائے گا جیسے چاہے وہ ایک پل کے لیے زندہ رہا ہو، لیکن اس کا جو ہے اگر بچہ پیٹ میں ہی مر جائے پھر تو آپ اسے پیدا ہونے کے بعد ایسے ہی دفنا دیں، لیکن اگر وہ پیدا ہو کے ایک پل بھی جیا ہے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کو کفن دفن کیا جائے گا، اور باقاعدہ مسلمانوں کے قبرستان میں ایک جگہ پہ اسے دفن کیا جائے گا۔ اچھا، اگر دوسری بات بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور پیٹ سے ہو جاتی ہے، وائف جو ہے پیٹ سے ہو گئی اور شروع میں ہی پتہ چل گیا اور بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، پہلا بچہ، تو اس حالت میں جو ہے مطلب کچھ یوز کر کے جو ہے اس کو گرایا جا سکتا ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہو، ابھی دودھ پی رہا ہو پہلا بچہ، اور اگلی پریگننسی ہو جائے تو کیا پہلے بچے کی وجہ سے دوسرا بچہ گرایا جا سکتا ہے کوئی دوائی وغیرہ کھلا کے؟ بالکل نہیں بھائی، آپ پہلے احتیاط کریں، احتیاط کی منائی نہیں ہے اسلام میں، لیکن ایک بار اگر آپ کی وائف کو پریگننسی ٹھہر گئی اور ڈاکٹرنی کوئی خطرہ نہیں بتا رہی تو پھر آپ کو جو اللہ روح بھیجنا چاہتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے پاس آپ یقین کریں سینکڑوں کیس آ چکے ہوں گے اب تک ایسا کہ لوگوں نے نہیں چاہا کہ بچہ ہو اور کوئی دوائی کھا لی یا اسے بچے کو گرا دیا، اس کے بعد وہ محروم ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا، بچہ نہیں ہوا پھر ان کے۔ میرے پاس آئے ایسے کیس، میں سے پوچھا بچہ گرا دیں جی، میں نے منع کیا، اس کے بعد بھی بچہ گرا دیا، میرا کہنا نہیں مانا، آج روتے ہیں۔ کسی کی لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہوتے، کسی کے بچے ہی نہیں ہوتے۔ آپ یقین کریں میرے پاس لگ بھگ 50 کیس روز آتے ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے، ڈیلی، ایک بھی دن ایسا نہیں گزرتا، اور جنہیں اللہ دے رہا وہ اس چکر میں ہے کہ بچہ گرا دیں، اللہ کی نعمت ہے۔ حضور نے تو یہ فرمایا کہ زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو اور میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ بالکل نہیں، میرے نزدیک تو گرانا چاہیے، اگر ڈاکٹر نہیں کہ ہاں کہ بھائی نقصان ہے آپ کا، آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، بچہ ایب نارمل ہے اور ابھی 4 مہینے کا نہیں ہوا پیٹ میں، ابھی اس میں روح نہیں پڑی، ابھی اس کا حساب کتاب، اس کی تقدیر نہیں لکھی گئی، تو پھر تو اگر ڈاکٹر یہ بات کہے کہ بچہ ایب نارمل ہے، اس کا دماغ نہیں بنا، اس کی دھڑکن نہیں ہے، بالکل ایبورٹ کرا دیں۔
ماں کی زندگی بڑی زیادہ عزیز ہے، لیکن اس وجہ سے کہ بچہ چھوٹا ہے، کیسے دودھ کیسے تربیت کریں گے، کیسے پالیں گے، اللہ پالے گا، آپ کو بھی اسی نے پالا۔ اب پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آ گئی، ورنہ 9 10 10 12 12 14 14 15 15 بچے پل جاتے تھے ایک ہی گھر میں، ایک ہی ماں کے۔ اب پتہ نہیں کہاں یہ چیزیں آ گئی کہ بچہ چھوٹا ہے وہ دودھ پی رہا۔ جی میرے نزدیک تو بالکل گناہ ہے بھائی اس طرح سے گرانا۔ مہر جو ہے ایک مشت ادا کرنا ہے یا وہ کچھ؟ ان کا سوال یہ ہے مہر کیا ایک مشت ادا کرنے ہیں یا کچھ اس میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ اتنے مہر ہی مت رکھو۔ سنت جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ساتھ آپ مہر جتنے طے ہوں وہ آپ ایک ساتھ ادا کریں، آپ کمی مہر رکھیں۔ اور ویسے آپ اپنی بیوی سے اجازت بھی لے سکتے ہیں کہ بھگوان میں نے 20,000 مہر بنوائے، میرے پاس 5,000 ہیں، 15,000 میں تجھے 10 دن میں دے دوں گا، 1 مہینے میں دے دوں گا، یا 1 سال میں دے دوں گا۔ وہ اس کا حق ہے، اگر وہ خوشی سے اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اس کا قرض ہوگا آپ کے اوپر۔ اگر اس حالت میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی خدا نخواستہ تو آپ قرض دار مریں گے۔ نبی نے ایک بار ایک قرض دار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے قرضہ بالکل نہ رکھیں اپنے سروں پہ کسی کا بھی۔ اسی کے مطابق سوال یہ ہے کہ شادی 14 سال پہلے ہوئی تھی، اس ٹائم نہیں حالات تھے دینے کے، تو وہ اماؤنٹ اس حساب سے دیں آج کے حساب سے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آج کے حساب سے بس آج ہی حساب سے دینا۔ اچھا اس مہر کو کیش دینا ہی لازم ہے یا اس کو سننے یا چاندی یا پلاٹ کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں اسی کے نام سے؟ ان کا سوال یہ ہے مہر کیش ہی دینا ضروری ہے جتنا طے ہوا تھا، یا پلاٹ شکل یا سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں؟ بالکل دے سکتے ہیں آپ، پلاٹ کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، سونے کی شکل میں بالکل دے سکتے ہیں، ہر طریقے سے۔ اس کے مہر اس سے پہنچ جانے چاہیے، اسے تسلی ہو جائے، لیکن وہ مال کا نہ ہو اس کی، آپ اس سے پھر لیں نا، وہ اپنی خوشی سے دے دے وہ بات الگ ہے، لیکن آپ اس سے بالکل اسے کم، مطلب اس پہ پریشر نہ ڈالیں، اسے کمپیل نہ کریں کہ بھائی ہر حال میں مجھے چاہیے تیرے سے۔ شیخ بھائی کا سوال ہے مغرب کے بعد اب ان کی 6 نفل پڑھ سکتے ہیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے مغرب کے بعد ابابین کے 6 نفل ہوتے ہیں، کیا انہیں کم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی یہ تو 6 ہی تعداد ویسے روایت میں آئی ہے، اور مغرب کے بعد ہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ 2 یا 4 بھی پڑھتے ہیں اگر کبھی ٹائم کم ہو، لیکن اسے معمول نہ بنائیں۔ اگر آپ 6 پڑھتے ہیں تو وہی اصل میں صحیح معاملہ ہے، 6 نفل ابابین کے ہوتے ہیں۔ سوال یہ کہ لوگ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں، تو کیا پکڑوں گی؟ لازمی پکڑ۔ ان کا سوال یہ ہے لوگ وعدے کر لیتے ہیں اور پورا نہیں کر پاتے، تو کیا پکڑ ہوگی؟ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطبے ہیں، ایک بھی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ نہ فرمایا ہو صحابہ کو کہ لوگوں وعدے کا پاس رکھنا، وعدے کی پوچھ گچھ ہوگی ہر حال میں۔ دیکھو جی، اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا اور آپ کی نیت ٹھیک تھی اسے پورا کرنے کی وعدے کی، اور آپ حالات کے حساب سے ایسا پریشان ہو گئے کہ آپ اس وعدے کو پورا نہیں کر پا رہے، تو پھر تو آپ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کا وعدہ کرتے ہوئے یہ معاملہ تھا کہ یار دیکھ لیں گے جو کچھ ہوگا، تو وہاں آپ وہی پکڑ میں آ گئے اللہ کی۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں 2 دن بعد تمہارا یہ کام کروں گا اور آپ نہیں کر پا رہے، تو آپ اس سے اجازت لیں، بھائی میں نے آج کا وعدہ کیا تھا، آج میں آپ کے پاس نہیں آ پا رہا، 2 دن بعد آؤں گا، 4 دن بعد آؤں گا، وہ تو چل جائے گا، ورنہ یہ حق تلفی میں گنا جائے گا اور اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اور وہاں کرنسی نہیں کام آئے گی آپ کی، وہاں آپ کی نیکی اسے دی جائیں گی اور اس کے گناہ آپ پہ لاتے جائیں گے۔ یہ بہت محتاط رہنے کا معاملہ ہے، اس لیے وعدہ کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے وعدہ کیا کریں۔ اگر کسی نے انتقال ہو گیا ہے، اگر جنابت کے بعد غسل نہ لیا، نہیں لیا اور انتقال ہو گیا۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ جنابت کے بعد غسل نہیں لیا اور انتقال ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو بھائی وہ تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد غسل تو دیا جاتا ہے میت کو، مطلب ارادہ تو تھا نا کہ نماز سے پہلے غسل کر لیں گے، اچانک موت آ گئی، اسی لیے تو میں کہتا ہوں جلدی کرو، موت کا کچھ نہیں پتہ، کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے، تو جو جلدی کرے گا وہ پاک صاف اس کی ڈیتھ ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی مرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو دوسرے لوگ اسے غسل کرائیں گے وہ پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ ایک بات یہ دھیان رکھنا، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، تو جنابت کی حالت میں اسے طہارت تو حاصل کرنی ہے نماز روزے کے لیے، لیکن وہ اندر سے کبھی بھی نجس نہیں ہوتا کہ آپ اس سے اس طرح کی نفرت کرنے لگیں۔ تو ایک بار ایک صحابی جو ہے وہ بازار میں بہت تیزی سے جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے تھے، تو حضور تو خود مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے اپنے صحابہ کے لیے، تو حضور نے جو ہاتھ بڑھایا وہ ہاتھ آگے بڑھانے کو تیار نہیں تھے، تو
تو حضور نے زبردستی کی اس کے، بھائی کیوں نہیں بڑھا رہا؟ کہ حضور میں جنبی ہوں، مطلب میں نے جمع کیا ہوا ہے۔ تو حضور نے تو کیا ہوا کہ حضور میں نجس ہوں۔ تب یہ بات کہی تھی نبی نے کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے غسل کریں طریقے سے، مطلب طہارت حاصل کریں، لیکن گلٹ کچھ نہ رکھیں اندر۔ اس کا اگر کسی کی ایسے ڈیتھ ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا غسل دوسرے لوگ کرا دیں گے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کسی کا اگر دانت پتہ لگ جائے، اگر اس کو چھپائیں تو کسی مظلوم کے اوپر جو ہے ظلم ہو جائے، اور اگر اس کو بتا دیں تو جانی دشمن بننے میں تیار۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ مان لو کسی کا کوئی جرم انہیں پتہ لگ گیا، اگر وہ اسے چھپاتے ہیں تو کوئی دوسرا مظلوم اس میں پھنس جاتا ہے، وہ کسی دوسرے پہ تھوپ رہا ہوگا اپنا جرم، اور اگر یہ بتاتے ہیں کہ یہ مجرم ہے اور یہ مطلب اسی نے یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ ان کا جانی دشمن بن جاتا ہے۔ تو کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں؟ بھائی بڑا پیچیدہ سوال ہے اور بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ اس میں تو دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اپنا گناہ کسی دوسرے پہ نہ تھوپو۔ ابھی شاید پچھلے ایک کل پرسوں میں یہ آیت آئی تھی سورہ نساء میں۔ دیکھو اسلام ایک تعلیم یہ دیتا ہے کہ اگر دو نقصان سامنے ہوں تو اس میں آپ چھوٹے نقصان کو اختیار کرو۔ اس میں اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو پھر کوئی مظلوم جو ہے وہ پھنستا ہے، الزام اس پہ عائد ہوتا ہے، اور اگر آپ بتاتے ہیں تو آپ کی جان پہ بنی آتی ہے۔ تو اس میں میرے نزدیک آپ کو اپنی جان بچانی چاہیے، کیونکہ دو نقصان ہیں۔ اس میں بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی جان پر، آپ کی عزت پہ بنی آئی، تو آپ کو اپنی جان اور عزت بچانی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن دل سے اس معاملے کو برا جانتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اور انصاف کی دعا کریں اور اس کی ہدایت کی دعا کریں جن نے یہ گناہ کیا ہے، مگر میرے نزدیک آپ کو اپنی جان بچانی چاہیے۔ کسی نے انتقال ہو گیا تو اس کے نام کی عمرے بھی جا سکتے ہیں، اس کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے نام کا عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، نفلی عمرہ ہوگا وہ۔ آپ عمرہ کرنے جائیں اور وہاں عمرے کیے جاتے ہیں، نفلی عمرے، وہاں مسجد عائشہ ہے، وہاں جا کے لوگ احرام باندھتے ہیں اور پھر عمرے کرتے رہتے ہیں، تو اس میں آپ بالکل ان کے ایصال ثواب کی دعا کر سکتے ہیں۔ عمرہ آپ نے کیا کہ اللہ میں نے یہ عمرہ کیا، میرے فلاں جو فوت شدہ فلاں ہیں ان کا اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے لیے دعائیں کہ اللہ مغفرت کر دیو تو درجہ بلند فرما دے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک آیت ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کی جاتی، اس کی بے توجہ، اس کو دیکھتے ہوئے بھی طلاق کے ڈر سے یا گھر ٹوٹنے کے ڈر سے اس سے ملاپ کر لیتی ہے اور برداشت کر لیتی ہے، وہ یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے عورت ظلم کرے، بڈھی ہو گئی کہ تمہارے باپ نے مجھے اتنا ستایا، جب وہ چار پہ پڑ جا، پھر بچوں سے ظلم کروائے۔ یہاں تو اللہ جو ہے صلح کو بہتر بتا رہا اور عورت کی اچھائی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اچھائی سمجھ کے اس کو ملاپ کر لیتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے۔ الٹا نہیں ہو رہا میرے بھائی، یہ تو اجازت ہے قرآن میں، بدلہ لینے کی برابر کا اجازت ہے، بس زیادتی نہ ہو، قرآن یہ کہتا ہے۔ اگر اس نے اپنی جوانی میں مرد نے اس کے ساتھ بے انتہا زیادتی کی ہیں، اب اسے موقع مل رہا تو بالکل اس میں مطلب کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ برابر کا ظلم اس پہ کر رہی ہے اور اس سے بدلے لے رہی، کوئی حرج نہیں ہے میرے نزدیک، معاف کر دے تو بہتر ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ آپ کو آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، آیت پڑھی ہوگی آپ نے، اور اسی آیت میں آگے اللہ نے کہا کہ اگر تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ متقی پرہیزگار عورت ہے اور اس نے شوہر کو معاف کر دے، عورت کے لیے شوہر سے اہم ترین چیز کوئی نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کوئی جواری ہو، شراب بھی ہو، سٹا لگانے والا ہو، لیکن اس شوہر کی ڈیتھ پہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ سب کو کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کتنا ہی برا شوہر ہو، وہ اپنے آپ بھگتے گا اللہ کے یہاں جو انہوں نے گناہ کیے، لیکن عورت کے لیے اہم ترین چیز ہے، اسی لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ دیا۔ تو اگر وہ اسے معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ بدلے بھی لیتی ہے تو بالکل، لیکن اولاد کو اس معاملے میں دور رہنا چاہیے۔ اولاد کے لیے باپ جنت کا دروازہ اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ماں کی باتوں میں آگے اولاد اپنے باپ پہ ظلم کرے گی تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔
کیونکہ حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی تھی کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہی بتایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ ماں باپ کے معاملے میں کسی کی ایک طرف طرفداری نہ کرا کریں، وہ دونوں میاں بیوی ہیں، اللہ کی نظر میں برابر ہیں، اپنا آپ نمٹ لیں گے۔ اولاد کے لیے دونوں محترم ہیں، بہت دور رہنا چاہیے ان معاملوں سے۔ بس جی ہو گیا، اب کسی کے ذہن میں ہو کے بعد اگر کرنا بھول جائیں تو پھر کب کرنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے اگر نماز میں سجدہ کرنا کوئی بھول جائے تو کیا کریں؟ بھائی آخری جو سجدے آپ کے 2 ہوں ان کے ساتھ ایک سجدہ اور ملا لیں، 3 سجدے کر لیں تو وہ سجدہ تو آپ کا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سجدہ سہو بھی کریں، کیونکہ سجدہ جو ہے اہم ترین عبادت ہے، واجبات میں سے ہے۔ تو آپ کا اگر سجدہ نکل گیا، وہ آپ نے سجدہ ہی پورا کر دیا، اس کے بعد سجدہ سہو جو آپ نے غلطی کی اسے غلطی کو صحیح کرنے کے لیے سجدہ سہو سجدہ سہو بھی لازم ہے۔ جی لازم۔ اچھا، جو قرآن کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ اگر بعد میں کریں تو اس کے لیے وضو ہونے لازم ہے، بنا وضو کے بھی کر سکتے ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کا جو سجدہ ہے وہ اگر بعد میں کریں یا بنا وضو کریں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائی، آپ جب مرضی سجدہ کر سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیں 14 سجدے ہیں، ہاتھ کے ہاتھ کر لیں گے تو آپ کو زیادہ سہولیت ہے۔ آپ جو ہے وضو سے قرآن پڑھ لیں، مان لو بیٹھے ہوئے آپ وضو سے ہی وہ سجدہ کر دیں گے۔ دوسرے آگے آپ بھول جائیں تو یاد نہ رہے سجدہ کرنا، تو زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ اسے کر لیا کریں۔ یا جب اٹھیں مان لو 3 سجدے آپ کی تلاوت میں آئے، آج کے تو 3 سجدے جو ہے آپ اپنا ہاتھ کے ہاتھ نمٹا لیں۔ بنا وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے بنا وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی احترام اور تقدس تو یہ ہے کہ وضو سے پڑھنا چاہیے، لیکن نہ تو کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی حدیث پاک ہے کہ وضو سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے، تو بالکل بنا وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر وضو سے پڑھیں گے تو زیادہ فضیلت اور زیادہ احترام اور زیادہ تقدس کا معاملہ ہوگا۔ بس جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔